ہلو. ہلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی میں راحل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے. جی میں راحل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے. بتائیے. جی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ بتائیے، آپ کی خیریت سے؟ جی الحمدللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں ایک گروپ میں ہوں، واٹس ایپ کے جی گروپ میں. تو اس گروپ کا نام ہے وجے نکالے سدھو پیپے. پتہ نہیں کس نے گروپ جی بنایا ہے یہ. تو اس میں جی ایک آڈیو آپ کی کسی نے ڈالی تھی آج جی. بدعت کے تعلق سے. کچھ کس تعلق سے آتی؟ بدعت کے تعلق سے تھی. اچھا جی، بتائیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں تو بائی پروفیشن ایڈوکیٹ ہوں، وکیل ہوں میں. جی اور جی لیکن دین کے بارے میں جاننا، بھائی ہر مسلمان کو جاننا چاہیے دین کے بارے میں، حق کیا ہے اور غلط جی کیا جی چیز ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. جی. تو آپ کا بات کرنے کا انداز مجھے بہت اچھا لگا، بڑا مؤدبانہ آپ کا انداز تھا بات کرنے کا. تو میں نے سوچا کہ آپ کو کال لگائی جائے، کچھ پوچھا جائے، آپ سے جانکاری لی جائے. جی، آپ نے کہاں میری ریکارڈنگ سنی تھی؟ جی گروپ کا نام تھا واٹس ایپ پہ وجے نکالے سدھو پیپے کر کے. ہاں. پتہ نہیں کس نے بنایا تھا گروپ یہ، تو اس کے اندر یہ آپ کی آڈیو آئی تھی. اچھا، میرا نام کیا ہے آپ جانتے ہیں مجھے؟ نہیں مجھے نام بھی نہیں پتا، خالی نمبر پتا تھا اس میں. میرے پاس تو شاید وہ گروپ نہیں ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی نے کہیں سے آڈیو آپ کی اس گروپ میں ڈالی ہو. جی جی. کیا نام ہے ویسے آپ کا؟ آپ کو کیا پوچھنا تھا؟ جی میں پوچھ رہا ہوں آپ کا نام اگر بتا دیتے. میرا نام فاضل ہے. فاضل. فاضل صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آج کل عید میلاد النبی منایا جاتا ہے تو یہ صحیح جی ہے جی. کہ غلط ہے؟ عید میلاد النبی تو آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ جی آپ کی کیا رائے ہے اس کے تعلق سے؟ بھائی دیکھیے، ہم تو وہی میں نے بتایا کہ میں تو سیکھ رہا ہوں. جی تو اب ہمارے گھر والے ہیں، سب مناتے ہیں. تو جی. کنفیوژن یہ ہے کہ اس کو منانا صحیح ہے کہ غلط ہے. اگر نہ صحیح ہو تو گھر والوں سے منع کر دیں اپنے کہ بھائی نہ منائے کریے. نہیں، اس کے تعلق سے تو سوشل میڈیا پہ بہت سارے دلائل موجود ہیں. جی یہ ثابت ہوتا ہے اسی طریقے سے کہ یہ غلط ہے جی ملفظ میلاد. جی باقی اگر لفظ میلاد کی بات کی جائے تو یہ تو ہر وقت منانا چاہیے. ہر وقت ایک مومن کو خوشی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں. جی جی. اچھا اگر کسی جیسے ہم لوگ آپس میں بچے ہوتے ہیں گھر پہ، تو ان کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، تو یہ برتھ ڈے منانا جائز ہے؟ برتھ ڈے منانا ہی بالکل جائز نہیں ہے، تو وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. مطلب ہر سال جیسے تو غیروں کا طریقہ ہے. غیروں کا طریقہ ہے. یہ میں نے سنا ہے کہ عیسائیوں کا طریقہ ہے یہ. جی جی. تو یہی اصل میں کبھی کبھی کسی سے بحث ہو جاتی ہے نا فاضل صاحب. تو جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ آپ کے برابر اتنا علم ہے نہیں، تو بات کر ہی نہیں پاتے ہیں. تو اسی لیے اب ہم نے طے کر لیا ہے کہ اب ہم علم جی. حاصل کریں گے. جی، اگر آپ کی اس تعلق سے کسی سے بات ہو جی جی. میلاد النبی، آپ بس ان سے اتنا پوچھ لینا کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے. اچھا اچھا. جی. عید میلاد کیونکہ النبی کی شرعی حیثیت. جی، کیونکہ اس کو دین سمجھ کر کے کرتے ہیں، اور دین جی بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ جو یہ نہ کرے ہاں وہ ہاں. گستاخ رسول ہے، اچھا اچھا. گستاخ صحابہ ہے. یہ اس طرح القاب دیتے ہیں. تو آپ ان سے یہ پوچھ لینا کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے یعنی یہ واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے یا مستحب ہے. ٹھیک ہے، ظاہر میں سی یہ بات ہے، پوچھوں جب گا. دین ہے، دین کا جز ہے، عبادت ہے ایک، ہاں ہاں. اور اس کے نہ کرنے سے آدمی گستاخ رسول ہو رہا ہے. ہاں ہاں. تو کس کیٹیگری میں آتا ہے، ہوں کی ویلو کیا ہے شریعت کے اندر. ہوں. تو یہ ان سے پوچھنا جی جو جی. بھی آپ سلام کرے. ویسے آپ عالم ہیں کیا فاضل صاحب؟ میں پڑھتا ہوں ابھی. عالمت کی پڑھائی کر رہے ہیں؟ جی جی. تو کل کو جب آپ عالم بن جائیں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے عالم فاضل ہے، فاضل عالم ہے، عالم فاضل ہے نا؟ کہ آپ اپنا تعارف کرائیں گے. میں نے آپ کو پہچانا. میں راحل خان لکھنؤ سے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ برتھ ڈے منانا تو یہ غیروں کی مشابہت ہے اور یہ غلط ہے.
تو اگر کوئی جیسے کوئی شخص آج کے دور میں ہماری کسی سے بات ہو، کوئی یہ کہ نہیں بھائی ہم تو اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتے ہیں اور یاد دہانی کے لیے مناتے ہیں ہر سال، تو اس کو کیا جواب دیا جائے؟ کے لیے مناتے ہیں یہ مطلب یاد رکھنے کے لیے کہ آج کے دن ہمارا لڑکا پیدا ہوا تھا. ہاں یاد بھائی آپ کو یاد ہے تبھی تو مناتے ہیں. ہاں ہر سال مطلب کہتے ہیں کہ ہم یہ اگر بھولیں مقصد نا. یاد رکھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو یاد ہے، یاد ہونے کے بعد آپ منا رہے ہیں نا. ہاں ہاں منانے کا جو پروسیس ہے وہ بات کا ہے. اچھا پہلے یاد ہونا ہے تو یاد تو ہے آپ کو، جی جی تب نہ منائیے. اچھا نہیں، جیسے کوئی اگر زبردستی منائے تو ایسے شخص سے ہم کو کیا رشتے داری رکھنی چاہیے؟ جی اگر کوئی شخص منائے، بضد ہو جائے کہ نہیں ہم تو منائیں گے بھائی، جی بچے کا برتھ ڈے تو منائیں گے، جی تو ایسے شخص سے رشتے داری رکھنی چاہیے یا مطلب وہ گمراہ ہے یا کافر ہے ایسا شخص؟ تو کافر وافر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، یا یہ حدیث شریف ہے کہ جو جس کی مشابہت، جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ہاں وہ انہی میں سے ہے، انہی میں سے ہے، یہی ہے نا اس کا مفہوم؟ ہاں وہ نہیں، کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. انہی کے ساتھ مطلب انہی کی کیٹیگری میں کھڑا کر دیا جائے گا. جی جی. اچھا میں ایک یہ کتاب پڑھ رہا تھا، یہ بھی فتاوی رشیدیہ، اور صفحہ ہے 567 567. جی جی. تو اس میں جو ہے وہ جو گنگوہی صاحب ہیں، رشید احمد گنگوہی صاحب، تو ان سے پوچھا گیا کہ بچوں کی سالگرہ منانا کیسا ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یاد دہانی کے لیے بچے کی سالگرہ منانا جائز ہے، اور بچوں کی سالگرہ اور اس کی خوشی میں اتمام تمام کرنا جائز ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یادداشت دہانی کے واسطے کچھ حرج نہیں معلوم ہوتا، اور بعد سال کے کھانا باوجہ اللہ تعالیٰ کھلانا بھی درست ہے. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے. یہ عبارت ابھی میرے سامنے سے نہیں گزری ہے، میں بھیجیں واٹس ایپ کریں؟ بتا دوں گا. واٹس ایپ کر دوں؟ جی واٹس ایپ پر آپ بھیج دیجیے. لائن پہ رہیے، میں واٹس ایپ کر دیتا ہوں. لائن پہ رہیے، میں واٹس ایپ کر رہا ہوں، ابھی پڑھ لیجئے. بھیجوں؟ جی ابھی ہم اصل میں امتحان ہے ہمارے ایگزام ہیں تو اس کی تیاری کر رہے تھے. اچھا تو آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سنبھل کے رہنے والے ہیں، امروہہ. سنبھل کے؟ یہاں ہمارا ایک دوست ہمارا ہم نام بھی رہتا تھا، راہل کر کے، کانٹریکٹر ہے وہ. پتہ نہیں. جی اچھا. اور ایک اچھا اور ایک دوسرا کتاب پڑھ رہا تھا، فیصلہ ہفت مسئلہ صفحہ 27. تو اس میں یہ ہے کہ مشروب فقیر کا یہ ہے کہ محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکت سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں، اور قیام درود و سلام میں لطف و لذت پاتا ہوں. اور یہ لکھنے والے جو ہیں یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب ہیں. تو یہ شاید آپ کے بزرگوں کے پیر پیشوا رہے ہیں. جی. تو یہ تو لکھ رہے ہیں کہ میں جو ہوں ہر سال منعقد کرتا ہوں محفل میلاد. ہاں اس کو جائز کہتے ہیں، اس میں کیا رکھی بات ہے؟ تو ان پہ نہیں، ان پہ کیا حکم لگے گا؟ نبی کی ولادت کا ذکر خیر کیا جائے اس کے اندر. نہیں وہ ہر سال والا معاملہ ہے نا، کہ ہر سال آپ نے کہا ایک دن متعین کرنا تھے، وہ ہر سال کہہ رہے ہیں میں کرتا ہوں. جی ہر سال جلسے ہوتے ہیں، سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں. ہاں نہیں وہ میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، وہ سیرت النبی کی بات نہیں کر رہے ہیں. لفظ میلاد وہاں موجود ہے. لفظ میلاد سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لفظ میلاد سے ہمیں اتفاق ہے. ہاں میلاد کے نام پر جو یہ غیروں کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اس سے ہمیں اختلاف ہے. دیکھیے ابھی آپ غلط بیان کر رہے ہیں. دیکھیے فاضل بھائی، ابھی آپ نے کہا پہلی چیز کہ جو بچوں کا بھی سالگرہ ہوتی ہے وہ بھی منانا غیروں کی مشابہت ہے، تو میں نے آپ کو آپ کے گھر کی کتاب سے بتایا. پھر آپ نے کہا ہر سال جو مناتے ہیں یہ بھی غیروں کی مشابہت ہے، تو ہر سال منانے کو ہی تو آپ نے غیروں سے مشابہ کرا ہے. میں ان کی تحقیق کر کے بتا دوں گا آپ کو. اچھا جی. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بھی آپ جانتے ہوں گے. جتنے بھی آپ کے اعتراضات ہیں، آپ کے
کے پاس کتاب ہے، ان کا فوٹو بھیج دیجیے واٹس ایپ پہ. جی جی میں ابھی بھیج رہا ہوں. ایک حوالہ اور دے دوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1174 ہجری اپنے والد گرامی اور عاشقان کی راہ پر چلتے ہوئے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں شریک ہوتے تھے، اور آپ مکہ مکرمہ میں اپنے قیام کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اس سے پہلے میں مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے دن ایک ایسے میلاد کی محفل میں شریک ہوا جس میں لوگ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کر رہے تھے. وہ واقعات بیان کر رہے تھے جو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ظاہر ہوئے، اور جن کا مشابہہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصیت سے پہلے اچانک میں نے دیکھا کہ اس محفل پر انوار و تجلیات کی برسات شروع ہو گئی. میں نہیں کہتا کہ میں نے یہ منظر صرف جسم کی آنکھ سے دیکھا تھا، نہ یہ کہتا ہوں کہ ایک فقط روحانی نظر سے دیکھا تھا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا معاملہ. بہرحال میں نے ان انوار میں غور کیا تو مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ یہ انوار ان ملائکہ کے ہیں. ایسی مجلس اور مشاہدہ میں شرکت پر معمور و مقرر ہوتے ہیں. میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ کے ساتھ سن لیجئے ساتھ انوار رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے. یہ کتاب ہے فیوز الحرمین صفحہ نمبر 80 اور 81. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے آپ لوگ ہر سال منعقد کرنے کو کہتے ہیں، تو تھانوی صاحب کی بھی ایک عبارت ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ میلاد النبی منانا جائز ہے لیکن کالج میں جائز ہے. آپ سارے حوالے جات میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں، ابھی بات کر لی جائے نا، ورنہ ایسا ہمارے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہے کہ جب ہم نے حوالہ جات بھیجے ہیں واٹس ایپ پہ تو دوبارہ میری کال اٹھی نہیں اور ہم بلاک ہو گئے. نہیں، ایسا ہم ہرگز نہیں کریں گے، کوئی شیورٹی نہیں ہے. اچھا میں آپ کو ایک حوالہ اور دے دوں، سن لیجئے. جو مفتی محمد شفیع صاحب ہیں، اشرف علی تھانوی کے بیان نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں. جی میں عرض کروں. ہلو جو ہے اصل میں آپ بھیج دیجیے سارے سوالات، میں نے بتایا آپ کو. اچھا ٹھیک ہے، چلیے یہ سب تو ہو گیا. اب ایک میرا چھوٹا سا سوال آپ سے، بس پھر بات ختم. صرف ایک چھوٹا سا سوال. یہ جو 3 دن 4 دن 10 دن متعین کر کے چلے پہ جایا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آپ یہ جو جماعت جاتی ہے 3 دن متعین کر کے، 4 دن متعین کر کے، 40 دن متعین کر کے، یہ تبلیغی جماعت جاتی ہے نا؟ جی تو تبلیغی جماعت کے مقصد پر آپ غور کریں گے؟ میں شرعی حیثیت پوچھ رہا ہوں اس کی. وہی تو میں بتا رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے اس کا مقصد کیا ہے؟ جی میں مقصد کی بات نہیں، میں شرعی حیثیت پہلے جان لوں پھر مقاصد کی طرف جائیں گے. تو وہی تو میں بتا رہا ہوں، اس کا مقصد آپ مجھے بتائیے پہلے. اگر میں کھلے عام اس کا مقصد بتا دوں گا تو آپ ابھی کال ڈسکنیکٹ کر دیں گے. میں بالکل کال ڈسکنیکٹ نہیں کروں گا. چلیے ٹھیک ہے. ان کا مقصد یہ ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو کم کر کے آنکنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، اور لوگوں کو ایسے گمراہ کرنا کہ وہ اپنے ایمان سے خالی ہو جائیں. اب آپ مجھے تبلیغی جماعت 3 دن 4 دن جاتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت بتا دیجیے برائے کرم. تو آپ نے جو یہ مقصد بیان کیا ہے، جی آپ کے بیان کرنے سے یہ متعین ہو جائے گا مقصد؟ دیکھیے اسی لیے میں نے کہا تھا شرعی حیثیت صرف بتا دیجیے. اب آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں. دیکھیے میلاد النبی کی شرعی حیثیت تو آپ پوچھتے ہیں نا، میں نے آپ کو آپ کے گھر سے بتائی. پہلے آپ مقصد پہ بات کریے نا. مقصد آپ نے بیان کیا. جی بالکل بیان کیا، لیکن وہ بات آپ نے بیان کیا ہے سن تو لیجیے. یہ مقصد آپ بیان کر دیں گے تو ہمارے لیے حجت بن جائے گا کیا؟ فاضل صاحب دیکھیے، فاضل صاحب مقصد پہ پھر بات کریں گے، اسی کے بعد بات کریں گے، لیکن پہلے شرعی حیثیت 3 دن 4 دن 10 دن کی ہے وہ بتا دیجیے. کے اندر ہے اس کا جواب ہی اس کے مقصد کے جاننے کے اوپر. یہ 3 دن 10 دن کہیں جانا ثابت ہے؟ 3 دن 10 دن تو آپ ہم کو ایک حدیث شریف پڑھ دیجیے. نہیں میں اس طرح میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ عید میلاد النبی کی جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں آپ ان پہ غور کریے کہ وہاں پر حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے معجزات کا ذکر ہوتا ہے، لوگ درود شریف کا نذرانہ دیتے ہیں. یہ تو ہو گیا میلاد شریف کا مقصد ہے. دین اللہ کے نبی کے دین کی اشاعت کرنا، اس کی تبلیغ کرنا.
कैसी किस तरह की तबलीग करना कि लोगों से ये कहना कि बच्चों का जन्मदिन मनाना तो दुरुस्त है, लेकिन रसूलुल्लाह का यौम विलादत मनाना जो है वो बिदअत है, गैर शरई है। मैं अभी ये तस्लीम नहीं कर सकता ना, आप मुझे पहले हवाले जात भेजिए। अरे मैं तो भेजूंगा वो तो अभी जब मैं इसकी ऑडियो बनाऊंगा तो मैं स्कैन पेजेस लगाऊंगा, आगे पीछे की इबारतें भी देखूंगा और ये भी देखूंगा कि ये बात कही गई है तो किस पस मंजर में कही गई है। मैं आपको सियाको सिबाक के साथ भेजने को तैयार हूँ। अभी व्हाट्सएप पर अगर आप पढ़ने के लिए अभी बात करें, मुझसे ये ना कहें कि मैं पढ़ के बाद में बताऊंगा। चलिए आप अभी भेज दीजिए। अगर आप फोन इसलिए नहीं काट रहे हैं और अभी बात करने की बात इसलिए कर रहे हैं कि भाई मैं दोबारा फोन नहीं उठाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए पहली चीज तो मैं करेक्ट करा दूं, रिजवी साहब शायद आपको नंबर कहाँ से मिला है, वो ग्रुप का नाम मुझे बता दीजिए आप। विजय नकाले सुद्धू पेपे। ये तो मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है। अब पता नहीं कहाँ से आ गया। तो आप जो है उस ग्रुप का लिंक भेज दीजिए मेरे पास ताकि मुझे पता चले वो कौन सा ग्रुप है। ठीक है मैं भेज दूंगा। अभी दोपहर नूर हसन रिजवी बरकाती रामपुर के कोई मुनाजिर हैं रिजवियों के। हाँ। तो उनसे बहुत देर बात हुई, 2-3 बार उन्होंने फोन काटा, फिर हमने 2-3 बार लगाया, 8-10 मरतबा फोन लगाया लेकिन फोन नहीं उठाया उन्होंने हमारा। देखिए हम आपको पहले तो ये चीज करेक्ट कर दें, उन लोगों में से नहीं है कि जो फोन काट करके भाग जाएं और दोबारा फोन रिसीव न करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पहले मैं करेक्ट करा दूं, मैं आपको एक गलती आपकी करेक्ट करा दूं। अव्वल पहली चीज तो ये है कि कोई फोन नहीं काटता, कॉल डिस्कनेक्ट करी जाती है। दूसरी चीज आपने कहा कि आपका फोन नूर हसन साहब ने नहीं उठाया, तो वो रहते हैं रामपुर में, आप रहते हैं संभल में, आपका फोन वहां से वो जिन्नात तो है नहीं हाथ बढ़ा के उठा लेंगे। ये कहिए कि उन्होंने मेरी कॉल को रिसीव नहीं किया, तो ये लफ्ज है ना। इस्तिलाहात देखिए इस्तिलाहात बोली जो जाती हैं आमतौर पे, जी असल मकसद सामने वाले और मुखातब को समझाना होता है और आप समझ गए, आपने समझ करके उसको दूसरे अल्फाज में बयान कर भी दिया। ये इस बात की दलील है कि आप मेरी बात समझ गए हैं। बिल्कुल ठीक है। और मकसद यही होता है कि मुखातब बात समझ जाए और वो समझ चुका है। इसलिए इसकी वजह ये थी क्योंकि ये ऑडियो में शेयर करूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते, तो वो भी करेक्ट हो जाएं, ये मसला था। तो एक चीज आखिरी चीज मैं और बताता चलूं, आप मुझे याद रखिएगा, आप मुझे तबलीगी जमात की शरई हैसियत नहीं बता पाए। मैंने बताया ना, आप इसके मकसद पर गौर कीजिए। इसका मकसद है अल्लाह और उसके रसूल के दीन की इशाअत करना। क्या अल्लाह के नबी का दुनिया में आने का मकसद ये था कि नहीं था, आप मुझे बताइए। बिल्कुल था। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए उनके पास जाते थे जिनके पास ईमान की दौलत नहीं होती थी, और आप लोग उनके पास जाते हैं जो पहले से कलमा फरमाते थे, सहाबा से कोई गलती होती थी, सहाबा की इस्लाह फरमाते थे, कोई मसला मालूम नहीं होता था तो उनको मसला भी बताते थे। लेकिन मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 40 दिन का मकसद है अल्लाह के नबी की शान को कम करना, घटाना। ये मकसद मैं कैसे तस्लीम कर लूं बगैर हवाले के, बगैर किसी दलील के? आप मुझे बताइए। वो तो बहुत नर्म गो होते हैं, बहुत नरमी के साथ बात करते हैं। जी मैं यही बता रहा हूं। यही वजह है कि बड़े बड़े फिल्मी स्टार, बड़े बड़े हीरो वो तबलीगी जमात से मुंसलिक होकर राह हक पर आ गए और दीन इख्तियार कर लिया और दीन का लिबादा उन्होंने इख्तियार कर लिया, दीनी शरीयत पर चलने लगे। जी देखिए, मैं जो गुस्ताखी की बात कर रहा था तो मैं उसका छोटा सा आपको एक नमूना बता दूं, ठीक है? जी। देखिए, लोग कहते, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि और उस माँ फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आप ही के एक मौलवी साहब हैं महमूदुल हसन, वो लिखते हैं अपनी किताब तकरीर शेखुल हिंद के सफा नंबर 133 पर कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़बान दराज की बहुत सारे मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि गुस्ताखी क्या होती है। तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत सारे मसाइल जो आप छेड़ रहे हैं, वो बहुत सारे मसाइल आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, फिर मैं देखूंगा आपके मसाइल को। तबलीगी जमात की शरई हैसियत बता दीजिए और देवबंद का जो सालाना जलसा हर साल मनाया जाता है उसकी शरई हैसियत बता दीजिए। जी जब 100 साल पे हुआ था तो मनाया गया था, या 100 साल हर साल नहीं होता है। चलिए 100 साल पे बनाया गया था, तो 100 साल पे जो मनाया गया था उसकी शरई हैसियत बता दीजिए। चलिए, तो हमने उसको दीन का जुज नहीं कहा, हमने उसे इस हैसियत से नहीं मनाया कि अगर कोई 100 साल में शरीक ना हो तो वो गुस्ताख रसूल हो जाए, गुस्ताख सहाबा हो जाए। दीन का जुज हमने 100 साल को करार नहीं दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बता दीजिए कि हमारे किस मोतबर अकाबिर तो वो गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख सहाबा है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप हमारे किसी मोतबर अकाबिर की किताब से ये दिखा दीजिए जिस किताब में उन्होंने ये दर्ज किया हो या फतवा दिया हो कि जो ईद मिलादुन नबी नहीं मनाता है वो तो गुस्ताख रसूल है या गुस्ताख सहाबा है। आपने अभी रिकॉर्डिंग में हमें गुस्ताख कह दिया कि आपकी तबलीगी जमात वाले गुस्ताख रसूल हैं और शान कम करते हैं। जी तो बिल्कुल कहा, लेकिन यहाँ ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से है।
عید میلاد النبی جو نہیں مناتا، میرے کسی اکابر نے یہ لکھا ہے، میلاد النبی کے تعلق سے ہے، ہم آپ کو بہت ساری ریکارڈنگ، بہت ساری آڈیو ویڈیو، ہم فتوے کی بات کر رہے ہیں، فتوے کی بات۔ اس طرح تو دیکھیے ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے جس میں ایک برا نہ مانیے گا، دو باتیں نکلتی ہیں، دو باتیں نکلتی ہیں۔ جی بتائیے۔ اگر آپ کے عالم گستاخ رسول کہہ رہے ہیں ہمیں، اور آپ کا فتویٰ نہیں کہہ رہا ہے، تو وہ اپنے عالم کے فتوے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جی میں بتا رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ فتویٰ جو ہے وہ لکھت دیا جاتا ہے فتویٰ، یا اس کو ویڈیو کی شکل میں تحریر کیا جاتا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، جی فتویٰ تو لکھ کر کے دیا جاتا ہے۔ جی تو اگر آپ کے یہاں، آپ کے فتاوی میں عید میلاد النبی نہ منانے والا گستاخ رسول نہیں ہے، تو اگر آپ کے عالم گستاخ رسول کہہ رہے ہیں تو وہ آپ کے علماء کے فتوے کی جو ہے مخالفت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہمارے وہاں پہ یہ کہیں، جی اب آپ سمجھ لیجئے، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ جو عید میلاد النبی نہیں مناتا وہ گستاخ رسول ہے۔ ہاں ہمارے وہاں یہ کہا جاتا ہے جو عید میلاد النبی منانے کو حرام کہتا ہے، حرام کہتا ہے، وہ گستاخ رسول تو چھوڑیے، ہم تو اس کی اصل میں خطا مانتے ہیں۔ جی 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 جو اپنے بچے کی سالگرہ منانے کو جائز کہتا ہے، اپنے گھر میں ٹی وی لاتا ہے، کار لاتا ہے تو محلے میں مٹھائی بانٹتا ہے، اپنے لڑکا پاس ہوتا ہے، فرسٹ ڈویژن آتا ہے تو دعوتیں کرتا ہے، اپنا لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہترین پکوان بنا کے لوگوں کو دعوت عام دیتا ہے، لیکن جب حضور کی ولادت کا دن آتا ہے تو وہ کہتا ہے دلیل لاؤ۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمارا فتویٰ ہے۔ پہلے آپ مجھے حضور کی ولادت کا دن، وہ تاریخ مجھے متعین کر کے بتا دیجیے۔ 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول، جی۔ اور اگر میں نے آپ کے علماء کی کتابوں سے دکھا دیجیے، دکھا دیا کہ 12 ربیع الاول نہیں ہے، چلیے تو آپ کیا کہیں گے؟ دکھا دیجیے، بتائیے۔ میں بھیج دوں گا واٹس ایپ پہ ٹھیک ہے، بھیج دیجیے گا۔ میں آپ کو بتا دوں حضرت امام عبارتیں بھی بھیجوں گا، وہ میں سب بتاؤں گا، خان نعیمی کی عبارتیں بھیجوں گا، جال حق سے بھی حوالہ دوں گا۔ بالکل پھر آپ مانیں گے؟ بالکل مانیں گے انشاءاللہ۔ اور میں ان علماء کی آڈیو اور ویڈیو بھیجوں گا جو علماء عید میلاد النبی نہ منانے والے کو گستاخ رسول کہتے ہیں، تو گویا وہ اپنے علماء کے فتوے کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جو اپنے علماء کے فتوے کی مخالفت کرے اس پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ وہ آپ کے نزدیک قابل تسلیم ہوگا؟ دیکھیے حضرت امام قسطلانی کو تو آپ جانتے ہیں، مسلمہ بزرگ ہیں۔ پھر آپ نے ادھر بات چھڑ دی۔ نہیں وہ تو جب آپ ہم کو بھیجیں گے نا تب ہے، جب آپ بھیجیں گے نا تب دیکھا جائے گا نا۔ ابھی تو آپ بتا رہے ہیں، نہ حوالہ دے رہے ہیں، نہ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ویڈیو میں سنا تھا، اس کو کیسے مان لیا جائے؟ دیکھیے حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص کو سلامت رکھے جس نے حضور کے میلاد کے مہینے کی راتوں کو عید مانا، عید مان کر اس شخص پر شدت کی جس کے دل میں عید میلاد النبی کی مخالفت کا مرض ہو۔ المواہب لدنیا جلد 1 صفحہ نمبر 148۔ جتنے حوالے آپ کے پاس ہیں میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے گھر سے میں 2-4 حوالے بھیجوں گا۔ پہلے آدمی نہیں ہیں کہ جن کا فون آیا ہے، میرے پاس بہت سے بریلویوں کے میسج آ چکے ہیں، انہوں نے حوالے دیے ہیں، اور حوالے بھیج کر کے پھر انہوں نے ڈیلیٹ ایوری ون کر دیا ہے۔ ارے بھیا دیکھیے، ہم جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ جی جو رات گئی بات گئی، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی تو بات ہو رہی نا، بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلے بھیجتے ہیں، جب ان کا جواب مل جاتا ہے تو ڈیلیٹ ایوری ون کر دیتے ہیں۔ نہیں ابھی میں تو تیار ہوں، میں کہہ رہا ہوں واٹس ایپ پہ ابھی بھیج رہا ہوں، نہ میں کال ڈسکنیکٹ کروں نہ آپ ڈسکنیکٹ کریے، ابھی پڑھیے، بآواز بلند پڑھیے اور بتائیے سیاق و سباق کے ساتھ۔ اور پھر حضور کے، میں آپ سے ایک سوال اور کروں گا۔ پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ 3 دن 4 دن 40 دن کی شرعی حیثیت کیا ہے، آپ وہ بتا دیجیے، بات ختم۔ دن متعین کر لینا کہ 3 دن 40 دن 10 دن کرنا، دین کی تبلیغ کرنا واجب ہے، دن متعین کر کے، جی دن متعین کر کے کوئی بھی کام ایک منظم طریقے سے ہوتا ہے، مرتب طریقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مرتب طریقے سے ہوتا ہے تو صحابہ، آپ کوئی اگر مرتب طریقے سے ہوتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ تو ماشاء اللہ سے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، تو ان کو نہیں پتا تھا یہ چیز، تو وہ 3 دن 40 دن متعین کر کے نہیں گئے۔ کیا اللہ کے نبی نے صحابہ کو تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا؟ نہیں بالکل بھیجا، 3 دن 40 دن متعین کر کے بھیجا۔ ایک حدیث پڑھی ہے 3 دن 40 دن متعین نہیں کیے، لیکن بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ ارے بھیجا تو وہ تو الگ بات ہو گئی، بھیجا تو بھیجا۔ مقصد پر غور کیجیے، 3 دن نہیں، مقصد نہیں، 3 دن 40 دن، 3 دن 40 دن ہی کیوں ہے؟ یہ باتیں چھوڑیے، آپ مجھے پہلے یہ ثابت کر دیجیے کہ تبلیغ جماعت کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنا ہے۔ بالکل ہے، آپ کی کتاب ہے، حوالہ پلیز ضرور دیں۔ بالکل بتا رہا ہوں، آپ کی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، اس میں امکان قذف کے تعلق سے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
وہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، وہ سب مجھے معلوم ہے، جھوٹ بولنے پر قادر ہے، وہ سب مجھے معلوم ہے اور ان کے جوابات بھی معلوم ہیں. جواب دے دیجیے ساری باتوں کے. آپ مجھے جواب دے دیجیے، میں مان جاؤں گا آپ کو. ابھی اذان کی بھی آواز آپ کو آئی ہوگی. میں وہ تو نماز کا بھی وقت ہے، اس کے بعد ہمیں کھانا کھانا ہوتا ہے اور ایگزام ہمارے قریب ہیں. نہیں، ایگزام آپ کے بہت قریب ہے، یہ بھی بہت تگڑا ایگزام چل رہا ہے. اس سے بھینکر ایگزام جو ہے وہ سوچ لیجیے قبر والا ایگزام ہوگا. حضور کی اگر حضور کی ولادت میں اگر دل میں کینہ ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ ایسے میں نے بتایا نا حضور کی ولادت کی تاریخ تو متعین کریں. بتایا تو 12 تاریخ ہے. آپ کے بتانے سے ہو جائے گا. ارے بھائی، تو آپ پھر کیا ہم سے پوچھ رہے ہیں تو ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ بتائیے. حوالہ دیں گے نا. چلیے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے علماء کیا لکھتے ہیں. بتاؤں؟ چلیے ٹھیک ہے. 12 تاریخ کے تعلق سے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. کتاب صحیح سیرت نبوی صفحہ نمبر 12. جی. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے. ٹھیک جی. اس کے بعد اگر ہم آپ کو دوسرا حوالہ دیں تو الحاوی للفتاوی جلد 1 صفحہ نمبر 197، یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی مالکی بزرگ شیخ ابو الطیب محمد بن ابراہیم سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات 398 کا حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ 12 ربیع الاول ایک مدرسے کے پاس سے گزرے تو وہاں کے ذمہ دار کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے فقی، آج خوشی کا عید کا دن ہے، لہذا بچوں کو چھٹی دے دو. 12 ربیع الاول. اور رہی بات اس کی کہ آپ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کتابوں سے دکھائیں گے، تو آپ مجھے اپنی کتابوں میں سے دکھائیے. اعلیٰ حضرت کے تعلق سے میں بتا دیتا ہوں کہ آپ جو 12 ربیع الاول کی بات کر رہے ہیں میں بتا دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے تمام اقوال کو شمار کیا کہ ولادت پر 2، 8، 10، 12، 17، 22 تاریخ کے اقوال بھی موجود ہیں. پھر اس کے بعد مواہب الدنیا اور مدارج النبوہ کے حوالے سے 12 ربیع الاول کو ہی آگے سن تو لیجئے. اس کے بعد مواہب الدنیا اور مدارج النبوہ کے حوالے سے 12 ربیع الاول کو ہی مشہور، معتبر، مستند، معروف اور زیادہ صحیح قرار دیا اور جمہور علماء کے قول بھی پیش کیا ہے. فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 411. جی، فتاوی رضویہ سے ہم حوالہ نہیں دیں گے، دوسری کتاب ہے ان کی، دے دیجیے، ہم انتظار کر رہے ہیں. دیجیے. ٹھیک ہے، انتظار کیجیے ابھی. لیکن ہم کو پہلے جاتے جاتے 3 دن 4 دن متعین کرنے والا بتاتے جائیے. جی، یہ بالکل جائز نہیں. حوالہ نہیں حوالہ دیجیے. حدیث شریف پڑھیے. ہاں، ہم نے حوالہ بھی دے دیا، دلیل بھی دے دی. اس کا کہاں دی ہے؟ ایک بھی حدیث نہیں بتائی آپ نے. اور دین کی تبلیغ کوئی منہ اٹھا کے ویسے نہیں ہو جائے گی. صحابہ کرام کی ضرورت پڑے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہاں گئے؟ 3 دن 40 دن 10 دن کے چلے پہ کہاں گئے؟ ایک حوالہ دے دیجیے. ہم اس کے اندر اگر ایسی رسم و رواج کرتے ہوں جو صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہوں اور ان سے ہٹی ہوئی ہوں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اگر ہمارا مطلب حاصل ہو رہا ہے مطلب ہی نہیں ہے. ہمیں 3 دن 4 دن 10 دن 40 دن یہ جو طریقہ مدارس کا اس وقت رائج ہے یہ طریقہ نہیں تھا تو یہ بھی بدعت ہے. ہمیں 3 دن 4 دن. ابھی تو میں آپ سے بدعت کی تعریف پوچھوں گا بھائی جان، برا نہ مانیے. آپ جو ہے ہوا کا غبارہ بن کے غائب ہو جائیں گے. بدعت کی تعریف آپ کر دیجیے. دیکھیے، آپ نے شروع میں بہت سنجیدگی کے ساتھ بات کی تھی، ابھی بھی کر رہا ہوں. آپ کر کے بات کر رہا ہوں. ہوا کا غبارہ بن کے بغیر نہیں ہوں گے. میں آپ کو بارہ کہہ چکا ہوں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو 8-10 مرتبہ فون کرنے کے بعد. آپ نے بدعت کا ابھی آپ نے بدعت کا نام لیا تو آپ مجھے بدعت کی تعریف کر دیجیے. بدعت جی، بدعت دین کے اندر دین سمجھ کر نئی چیز داخل کرنا وہ بدعت کہلاتا ہے. حدیث شریف پڑھ دیجیے. جی، حدیث شریف پڑھ دیجیے. حدیث شریف کیا پڑھ دیجیے؟ ارے آپ کی بات کیسے مان لوں بھائی؟ حدیث شریف پڑھیے نا. آپ میری بات نہیں مانیں گے تو پوچھ کیوں رہے ہیں پھر؟ ارے بھائی، حدیث شریف بتائیں گے تب مانیں گے نا. اب جیسے کہ ہم حدیث شریف پڑھیں، جامع ترمذی جلد 5 صفحہ 71، صحیح مسلم کتاب العلم، بدعت کی تعریف یہی ہے ہمارے نزدیک. آپ میری بات میں حدیث شریف سے بتا رہا ہوں، میں اصطلاح پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے لغوی تعریف نہیں پوچھ رہا. حضرت جریر بن اصطلاحی تعریف ہی ہے مولانا، بدعت کی اصطلاحی تعریف ہی ہے، ورنہ بدعت کے لغوی معنی یہ ہیں ایک انوکھی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے، نئی چیز کو جس کا پیچھے کوئی چلن نہ ہو. جی، اب حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ حدیث شریف پڑھ رہا ہوں. نئی چیز داخل شریف کا مفہوم پڑھ رہا ہوں. بدعت ہے نا اس کو. تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اپنا ثواب بھی ہے اور اسے عمل کرنے والوں کے برابر ثواب بھی ملے گا، جبکہ ان کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی. اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا پھر وہ طریقہ اپنایا گیا تو اس کے لیے اپنا گناہ بھی. ڈی جے بجا کر کے
اور ہارٹ اٹیک کے جو مریض ہیں ان کو تکلیف پہنچا کر کے یہ کیا ثواب ملے گا اس سے؟ اچھا چلیے یہ بتائیے کہ ہمارے وہاں سن لیجیے گا پہلے پوری بات. ہمارے وہاں ہر سال عید میلاد النبی سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈی جے سڑک پہ نہ بجائیے, آپ جو ہے وہ سڑک کو جام نہ کریے. سن لیجیے, لیکن پھر ویڈیو کہاں سے آتی ہیں؟ آسمانی ویڈیو نہیں ہوتی ہیں. بتا رہا ہوں, سن لیجیے. یہ کہا جاتا ہے اسی طرح سے آپ کے وہاں بھی, ہمارے وہاں بھی, سب کے وہاں بھی یہ کہا جاتا ہے, تقریروں میں کہا جاتا ہے, جمعے کے خطبے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگ جھوٹ نہ بولیے, مسجد میں موبائل نہ لے کر آئیے, آپ لوگ اچھے کام کریے, آپ لوگ سگریٹ نہ پیجیے. سن تو لیجیے. تو لوگ کہا جاتا ہے کہ مسجد میں داخل ہوئیے تو آپ موبائل فون نہ لے کر آئیے, لیکن کئی لوگ موبائل فون لے کر آ جاتے ہیں. تو آپ جو موبائل فون لے کر آ رہا ہے تو کیا آپ نماز پڑھانا بند کر دیں گے؟ ان لوگوں کو روکیں گے. اس کو جھوٹ کے اوپر قیاس کیا؟ نہیں, قیاس نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو اسی کے لیول کی ایک بات بتا رہا ہوں. بھائی اگر کوئی, چلیے اور اچھا ایگزامپل دے دیتا ہوں, چلیے اس کو چھوڑیے, نماز مت پڑھیے. چلیے سنیے, اگر کوئی آج کی جیسے شادیاں ہوتی ہیں, نکاح ہوتا ہے, اس میں ڈھول باجے بجتے ہیں, خوب اس کے اندر جو ہے وہ بد نظری ہوتی ہے, تو آج کل کی شادیوں میں چلن چل رہا ہے, تو آپ نکاح کرنے پہ پابندی لگا دیں گے یا نکاح کے اندر سے ان چیزوں کو ختم کرنے پہ پابندی لگائیں گے؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ نکاح کو شریعت سے خارج کریں گے, شریعت کے اندر داخل مانیں گے؟ بات ختم ہو گئی. اسی طرح سے جو غیر شرعی چیزیں ہیں وہ عید میلاد النبی میں سے نکالی جائیں گی کہ عید میلاد النبی کو ختم کر دیا جائے گا؟ حیثیت متعین کر کے بتائیے, عید میلاد النبی کو آپ ختم کر دیں گے یا آپ اس کے اندر خرافات ہوتی ہیں اس کو ختم کریں گے؟ عید میلاد النبی تو ہم کہتے ہیں بھیا ہر وقت مناؤ, ہر آن ہر لمحہ ہمیں خوشی ہے اللہ کے نبی. نہیں خوشی ہے, اگر خوشی ہوتی تو دلیلیں تھوڑی نہ مانگتے پھرتے بھیا. بھیا دلیلیں کوئی نہ مانگتے پھرتے, دلیل تو غیروں کا طریقہ اختیار کر کے اسلام کو بدلنا. کہاں غیر کا طریقہ؟ آپ کے گھر سے بتا دیا کہ بچوں کی سالگرہ ہر سال منانا جائز ہے. ہمارے گھر سے یہ بھی ثابت کیجیے کہ قاسم نانوتوی صاحب ڈی جے لے کر کے دیوبند کی سڑکوں پر نکلے تھے. آپ ہمارے گھر سے یہ بھی ثابت کیجیے کہ حضرت حاجی امداد اللہ نے تمام دیوبند کے اندر اور ہمارے گھر سے ثابت کر دیجیے کہ ڈی جے لے جانا جو ہے وہ الاؤڈ ہے. کیجیے اگر آپ ثابت کر رہے ہیں ہمارے عبارتوں سے اور کتابوں سے, تو پورا طریقہ ثابت کیجیے جو آپ اختیار کرتے ہیں. آپ ہمارے گھر سے ثابت کریے کہ ڈی جے لگانے کے لیے ہمارے جواز کا فتویٰ ہے. لفظ میلاد کے ہم بھی قائل ہیں, لفظ میلاد کے ہم بھی قائل ہیں. صرف لفظ میلاد کو ثابت کریں گے. صرف لفظ میلاد, صرف لفظ میلاد کو اگر آپ بنا کر کے پوری مروجہ رسم جو آپ اختیار کرتے ہیں اس کو ہمارے یہاں سے ثابت کریں گے, ایسا نہیں ہوگا. ایسا ثابت کبھی نہیں کر سکتے. آپ مجھے ایک دلیل دے دیجئے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے پورے دیوبند کے گھروں میں جو ہے یہاں جھنڈیاں لگائی ہوں اور دارالعلوم دیوبند کو سجایا گیا ہو. آپ نہیں, دارالعلوم دیوبند کاہے کے لیے سجایا جائے گا؟ اس کی قسمتی میں نہیں ہے سجنا. اس کی قسمت جو ہے وہ عید میلاد النبی میں سجنے کے لیے ہی نہیں ہے. یہ کیا جواب ہوا بھائی, یہ کیا جواب ہوا؟ دارالعلوم دیوبند کی قسمت میں چمکنا نہ ہوتا تو پوری دنیا کے اندر چرچے نہ ہوتے. پوری دنیا کے اندر چرچے نہ ہوتے. اب آپ غصہ کر رہے ہیں. غصہ نہیں کر رہے, آپ نے کہا اس کی قسمت میں نہیں ہے. کنٹرول نوٹی کا جواب دے رہا ہوں, آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں اسی لیے مجھے تیز بولنا پڑ رہا ہے. اگر آپ سکون سے میری بات سنیں گے نا, آرام و سکون کے ساتھ بات سنوں گا. آپ نے کہا آپ دارالعلوم دیوبند کی قسمت میں چمکنا نہیں ہے. بالکل, اگر دارالعلوم کی قسمت میں چمکنا نہیں ہوتا تو پوری دنیا کے اندر چمکتا ہوا نظر نہیں آتا. پوری دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند کے چرچے ہیں. آپ مجھے بتائیے آپ کے مبارکپور کے مدرسے کے چرچے پوری دنیا کے اندر ہیں. الحمدللہ دارالعلوم نہیں ہے پوری دنیا میں ہر ملک میں منایا جاتا ہے. 2-4 ضلع ہی جانتے عید میلاد النبی پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. اگر چمکنا اور نہیں ہوتا بریلی شریف تو اس کے کو اتنے فالوورز ہیں کہ اتنے تو آپ گنتی بھی آپ کو نہیں پتا ہوگی بھیا. فالوورز کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں تک محدود ہیں. نہیں یہ سب باتیں نہیں. پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے وہاں کہا گیا ہے کہ بچے کا سالگرہ منانا جائز ہے اور آپ نے بھی کہا تھا غیروں کی مشابہت ہے, تو آپ نے تو خارج کر دیا. آپ نے اپنے گنگوہی صاحب کو خارج کر دیا. آپ نے رشید احمد گنگوہی صاحب کو خارج کر دیا. دیکھیے آپ نے ان کو غیروں سے مشابہت آپ نے کہا تھا وہ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, تو گنگوہی صاحب جو ہے وہ قیامت کے روز جو ہے انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. کرتا ہے وہ ہمارے مسلک سے تعلق رکھتا ہے اور ہمارا مسلک اور ہمارا مزاج اس کے دنیا اس کے عملی کارناموں کے اندر نظر آتا ہے, جھلکتا ہے. نہیں یہ سب ہوائی باتیں ہیں, غلط ہوائی باتیں نہیں ہیں. نہیں ہوائی باتیں ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو وہاں جا کر کے آپ کے ہاشمیہ الگ جماعت نہیں کرتے. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کے ہاشمیہ وہاں جا کر کے الگ جماعت کیوں کرتے ہیں؟ سننے کی تو ہمت رکھیے, خالی بولنے کی نہیں ہونی چاہیے. ابھی آپ کے وہاں سے حال ہی میں کچھ ایسے آن ایئر بیٹھ کے فتوے دیے گئے ہیں آپ کے مفتیوں کی طرف سے, آپ اس سے واقف ہوں گے. کہیے تو وہ بھی بتاؤں آپ کو بھی کتنا آپ لوگ جو ہیں وہ دین کے فالوور ہیں, کہیے تو